بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب الرسالہ کا مطالعہ کر رہے ہیں، اور یہ علم الفقہ کی پورے میتھڈالوجی پہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بک لکھ دی تھی۔ یعنی ایکچولی یہ تھا کہ یہ کوشچن آنسرز کے فارمیٹ میں ہی تھا، تو یہی فارمیٹ میں پھر یہ بک جو آ گئی، تو ان کا انتقال 204 ہجری 820 سی کا زمانہ ہے، تو ظاہر ہے کہ یہ پہلی بک ہی کہا جاتا ہے کہ جس میں ایک پورا میتھڈالوجی پہ پوری بات ہوئی ہے۔ تو جناب، ہم پچھلے لیکچرز میں تو ہم اس کے 3 چیپٹرز تو کر چکے تھے، آج ہم چوتھا چیپٹر شروع کرتے ہیں، قرآن کی زبان۔ یہ اس کو میں نے حصے ایسے کر دیے کہ پہلے تو ایک کہ کتاب اللہ ہے کیا، قرآن ہے، اس میں تو کوئی فرق نہیں ہے، لیکن پھر قرآن کی زبان میں کیا امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں، خاص اور عام یہ کیا ہے، اور ناسخ و منسوخ کیا ہے۔ تو یہ 3 چیپٹرز اس طرح سے بن جاتے ہیں کہ جس کا تعلق علم الفقہ سے ہو جاتا ہے۔ تو جناب، ہم اب اس کی اسٹڈی کرتے ہیں۔ اس کا ایک اوور آل ایگزیکٹو سمری عرض کر دیتا ہوں کہ جس میں اوور آل بات انہوں نے ارشاد فرمائی ہے کہ قرآن مجید خالصتاً عربی زبان میں نازل ہوا ہے۔ یہ زبان اپنی ابتدائی مخاطبین کے لیے بالکل واضح تھی۔ یہ خود قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بھی بتا دیا کہ بھئی یہ اتنی کلیئر زبان ہے کہ اس کے لیے تو کوئی کسی کو کنفیوژن ہو ہی نہیں سکتی تھی۔ اب یہ ظاہر ہے کہ مخاطبین کون تھے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم تھے، اور ایون منکرین جو ہیں وہ بھی عربی زبان کے ہی لوگ تھے، تو ان کے لیے بھی کوئی کنفیوژن نہیں تھی۔ اچھا، دوسرا پوائنٹ کیا ہے کہ جو شخص قرآن کو براہ راست سمجھنا چاہے، اس کے لیے لازمی ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں آپ کی قوم یعنی اہل مکہ یعنی قریش کی زبان سیکھیں، کیونکہ زبانیں اور علاقے کے فرق سے زبانوں میں تبدیلیاں بھی آ جاتی ہیں۔ یہ مخصوص عربی زبان سیکھے بغیر قرآن کو براہ راست سمجھنا درست نہیں ہے۔ اچھا، یہ میں نے جو ایگزیکٹو سمری یہ کیا، تو یہ بیسیکلی ایک تلخیص ہے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے جو امپورٹنٹ اصول بیان فرمائے، تو اس میں یہ امپورٹنٹ چیز ہے۔ ظاہر ہے کہ جب قرآن نازل ہوا تو یہ 609 to 632 سی کا زمانہ تھا، تو اب اور یہ ظاہر ہے کہ ہر قبیلے یا ہر لوکیشن کے لوگوں کی زبان میں تھوڑا تھوڑا مائنر سا فرق آتا ہے، کہ جیسے آپ اردو میں دیکھ لیجئے کہ یو پی کی اردو اور پنجابی کی اردو میں آپ کو فرق محسوس ہوگا۔ ایسے ہی آپ پنجابی میں ہی دیکھ لیں تو پنجابی میں لاہور کی پنجابی اور فیصل آباد کی پنجابی میں اور میاں والی کی پنجابی میں کچھ نہ کچھ فرق ہوگا، تو وہ ہے۔ تو اس لیے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ ایک تو قرآن کی آپ ڈائریکٹ اسی زبان کو آپ پہلے سیکھ لیں کہ جو اہل مکہ یعنی قریش جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبیلے کے لوگ جیسے زبان بولتے تھے، یا آج ہی نہیں بلکہ اس زمانے میں 609 to 632 سی کے زمانے میں جو زبان وہ سیکھتے تھے، تو وہ زبان آپ کو آنی چاہیے، تب آپ قرآن کو ڈائریکٹلی آپ سمجھ سکتے ہیں، یعنی پھر ترجمے کی آپ کو ضرورت نہیں ہوگی۔ اچھا، اب آپ کہیں گے یہ کیا جی، یہ کیسے کریں ہم؟ ایٹ لیسٹ آپ اتنا تو کر ہی سکتے ہیں نا کہ ایک تو یہ کہ وہ الفاظ کے جو کامن الفاظ جو پورے قرآن میں بہت زیادہ یوز ہوئے ہیں، یہ بہت زیادہ نہیں ہے، 500-600 الفاظ ہی ہیں، اس کو آپ یاد کر لیں اس کے معنی کو، تو پھر آپ اس کو پڑھیں تو پھر آپ کو قرآن کو ڈائریکٹلی عربی میں آپ کو آ جائے گا۔ اچھا، اگر رہے اس کے کہ قدیم زمانے کی عربی کے لیے محاورے کیا ہوتے تھے، تو وہ محاورے کے لیے آپ کو پھر
وہ اسٹڈیز کی ضرورت ہوگی. تو اس کے لیے میں نے پھر اس لیے کہ عربی قدیم عربی زبان کے جس کو میں نے قرآنی عربی پروگرام کے نام سے جو کچھ کیا، تو یہ اس زمانے کی عربی زبان کو سیکھنے کی ہے. ورنہ آج کل کے زبان کی عربی آپ کہیں تو آج کل کی عربی زبان کافی ڈفرینٹ ہے. یہ ٹھیک ہے کہ انفراسٹرکچر ایک ہی ہے، ایک اس کی گرامر ایک ہی ہے، اس میں کوئی فرق نہیں ہے، لیکن الفاظ میں فرق آتے ہیں. کیونکہ ظاہر ہے بہت سارے انگلش، فرینچ زبان کے بہت سے الفاظ یہ موجودہ عربی میں آ گئے، یہ آ جاتے ہیں، یہ نیچرل ہے. یہ آج کل کی اردو کو آپ دیکھ لیں تو آپ جس طرح سے اردو آپ بولتے ہیں تو آپ سے قدیم زمانے کے، آپ سے 200 سال پہلے کے لوگوں کی اردو آپ اگر پڑھیں تو بہت فرق آپ کو فیل ہوگا. کہ مرزا غالب صاحب سے اگر اتفاق سے ہماری ملاقات ہو جائے تو وہ ہمیں کہیں گے ارے میاں تم اردو کا کیا کر رہے ہو. تو ظاہر ہے کہ ان کا لہجہ اور ان کا پورا سٹائل اور وہ اب ڈفرینٹ ہے، اردو میں بھی ہے تو عربی میں بھی ایسے ہی ہے. اس کے لیے میں کچھ شیئر کرتا ہوں ایک دلچسپ ایکسپیرینس کہ میں جب سعودی عرب میں گیا تو اب میں نے کہا کہ وہاں کی عربی سیکھوں کہ ظاہر ہے لوگوں سے بات چیت ہونے کی ضرورت آتی ہے. تو ایک مال بنا ہوا تھا اور اس پہ لکھا ہوا تھا اس کا بلڈنگ کا جو ٹائٹل تھا بانوراما. میں نے کہا یہ عربی میں کیسے، میں نے پرانی عربی میں تو کہیں نہیں پڑھا یہ لفظ، اس کا کیا ہے. میں کہا چلو نوٹ کر لیتا ہوں اور پھر آگے ڈکشنری میں میں دیکھ لوں گا کہ چلیں اس میں اصل مطلب کیا ہے، اس کا معنی کیا ہے. لیکن خیر اسی بلڈنگ میں ہی وہ انگلش میں لکھا ہوا آیا تو سمجھ میں آ گئی کہ یہ بانوراما سے مراد ان کی پینوراما، تو مراد یہ تھی. تو اس طرح سے ہو جاتا ہے. تو یہ ٹھیک ہے کہ ماڈرن عربی اور قدیم عربی میں لہجے میں اور الفاظ میں فرق ہوگا. اس لیے اصول یہی ہے کہ قرآن مجید کی آپ اگر عربی زبان سیکھیں اس زمانے کی تو پھر آپ قرآن کو ڈائریکٹلی آپ پڑھ سکتے ہیں، پھر آپ کو ترجمے کی ضرورت نہیں ہوگی. اچھا، تیسرا پوائنٹ یہ اس میں کہ قرآن میں بعض احکام عمومی اور ابدی نوعیت کے ہیں. عمومی کا مطلب ہر عام آدمی کے لیے، ابدی کا مطلب ہمیشہ کے لیے. یعنی قرآن جب نازل ہوا تو اس وقت سے لے کے قیامت تک کے ہر انسان پر اس پہ عمل کرنا تمام مسلمانوں کے لیے لازمی ہے. ایک تو وہ بات ہے، لیکن بعض احکام خصوصی نوعیت کے جن پہ عمل کرنا مخصوص صورتحال ہی میں لازم ہے. ان دونوں میں فرق کرنا بہت ضروری ہے. اچھا، اب قرآن مجید میں بہت سارے جو احکامات ہیں، مثال کے طور پر یہ بتایا گیا کہ بھئی آپ کسی کا مال آپ نہیں چھین سکتے، نہیں لے سکتے آپ. اب یہ ایک ہمیشہ کے لیے اللہ تعالیٰ کا یہ حکم تو ہے اور ہمیشہ کے لیے. نماز کا حکم ہے، زکوٰۃ کا حکم ہے، حج کا حکم ہے، روزہ کا حکم ہے، یہ سب احکامات ہمیشہ کے لیے. لیکن بعض احکامات ایسے ہیں کہ جو ایک خاص ٹائم کے لیے تھے پھر وہ نہیں ہے. تو اس کی ایک ایگزامپل یہ دیکھ لیجئے، خود قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ جناب جہاد کے لیے اللہ تعالیٰ نے رسپانسبلٹی دی یہ سورہ انفال میں کہ جناب آپ کی پارٹی آپ کی جو پاور ہے وہ اگر صرف 10% ہے دشمن سے تو پھر آپ جہاد کریں، آپ کی ذمہ داری ہے، اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کر دے گا پوری. لیکن پھر اسی آیت میں اسی جملے میں آگے بتا دیا کہ جناب اب آپ کی کمزوری ہو گئی ہے تو اس لیے اب آپ پہ رسپانسبلٹی کم کر دی ہے. وہ کم کیا ہے کہ اب آپ پہ 30% آپ کی اگر پاور ہے تو پھر آپ جہاد کریں، پھر آپ پہ رسپانسبلٹی ہے. اس سے کم ہے تو پھر رسپانسبلٹی آپ پہ نہیں ہے. تو یہ ایک ایگزامپل جس سے اب خود قرآن میں اچھا یہ جو خاص صورتحال پہ کوئی حکم ہوتا ہے تو وہ قرآن میں بھی پورا لکھا ہوا آ جاتا ہے کہ یہ خاص پیریڈ کے لیے تھا، اب وہ آگے یہ حکم ہے. اس کو ظاہر اس کے لیے پھر
امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے آگے تفصیل سے اس پہ ڈسکشن انہوں نے کی کہ جس کو کون سے خاص ٹائم کے ہیں اور کون سے احکامات ہمیشہ کے لیے. بعض احکامات ایسے ہوتے ہیں جو عمومی الفاظ میں ہوتے ہیں اور اس سے مراد کوئی خصوصی صورتحال ہوتی ہے. اسی طرح بعض احکام خصوصی ہوتے ہیں اور اس کی وضاحت سنت سے ہو جاتی ہے. یعنی خصوصی کا مطلب ایک اسپیشل سچویشن کے اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی واضح کر دیتے ہوتے ہیں کہ ہاں بھائی بس یہ اسی رسپانسبلٹی یہیں پہ اب آگے نہیں ہے. تو قرآن کے ناسخ و منسوخ احکام کی تعین کرنا بہت ضروری ہے تاکہ یہ پتہ چل جائے کہ یہ کون سے احکامات جو خاص ٹائم کے لیے تھے اور کون سے احکامات ہمیشہ کے لیے. اس کے بعد پھر سنت سے قرآن کے کسی حکم کو منسوخ نہیں کیا جا سکتا. سنت قرآن کے تابع رہ کر اس کی وضاحت کرتی ہے. تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بھی ایکسپلین کیا کہ جناب سنت وہ ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پریکٹیکل ایکسرسائز ہے اور ظاہر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی عمل کیا ہے قرآن کے مطابق کیا ہے. تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی ارشاد کسی حدیث میں مل جائے تو وہ قرآن کو کینسل کر دے. نہیں، یہ ہو ہی نہیں سکتا، یہ پاسبل ہی نہیں. تو اب آپ دیکھیں کہ اصولی طور پر یہ کتنے لاجیکل انہوں نے کیے. تو آئیے اب ڈیٹیل سے ہم کرتے ہیں. تو یہ وہی کوشچن آنسر کے فارمیٹ میں ہے. تو آج صرف زبان کی بات ہی ہم کرتے ہیں، باقی پھر اگلے چیپٹر میں پھر بات چلے گی. اچھا، یہ چیپٹر میں عرض کر دوں میں نے اس کے نمبرز بنا دیے ہیں. ظاہر ہے کہ پرانے زمانے میں جب امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو لکھ لیا یا ان کے اسٹوڈنٹس نے جس طرح سے کیا تو وہ ان کے ہاں پھر یہ فارمیٹ چیپٹرز اور اس طرح سے نہیں ہوتے تھے. تو خیر جناب، اب ہم کوشچن آنسرز دیکھتے ہیں. تو اسٹوڈنٹ نے پوچھا کہ بھی کیا قرآن میں عربی کے علاوہ دوسری زبانوں کے کوئی الفاظ ہیں؟ عجمی زبان عرب لوگ جو ہیں وہ کہتے ہوتے تھے کہ جو یعنی ادر دین عربی زبان. عجمی عموماً یہ ایران عراق کے علاقے میں ہوتی تھی فارسی، تو وہی لوگوں کو یہی تھی. لیکن ظاہر ہے کہ اب دوسرے علاقوں کے اپنی اپنی زبان ہوتی تھی بھی، وہ اس کا کیا قرآن میں آ سکتا ہے؟ تو شافعی کہتے ہیں کہ جی قرآن یہ بیان کرتا ہے کہ اس میں اللہ کی کتاب میں سوائے عربی زبان کے اور کسی زبان کے الفاظ استعمال نہیں کیے گئے. جس کسی نے بھی یہ رائے بیان کی ہے کہ قرآن ہی عجمی الفاظ بھی ہیں، اس نے ایسا کچھ اور لوگوں کو یہ کہتے ہوئے سنا اور وہ اس نے ان کے اندھا دھند تقلید شروع کر لی. اس نے ثبوت کا معاملہ اس شخص پر اور اس سے اختلاف کرنے والے سے پر چھوڑ دیا. اندھی تقلید سے ایک غافل انسان اپنے فرض سے مزید غافل ہو جایا کرتا ہے. اللہ تعالیٰ انہیں اور ہماری مغفرت کرے. تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں جی یہ پاسبل ہی نہیں ہے کہ کسی اور زبان قرآن میں آئی ہو، یہ صرف عربی میں ہے. اب وہ ٹھیک ہے، پاسبل ہے کہ ٹھیک ہے کہ عربی زبان میں ہی کوئی ایسے لفظ ہیں کہ جو دوسری زبان میں بھی وہ آ گئے ہیں، تو دیٹس اوکے، کوئی پرابلم نہیں. اچھا، یہ میں عرض کروں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ خصوصیت یہ بھی ہے کہ یہ ایکچولی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قبیلے قریش کی نسل سے ہی تھے. وہ اب 200 سال تو گزرے، تو ان کے والد صاحب فائنینشلی ان کے لیے فلسطین میں چلے گئے. غزہ کا جو ایریا ہے وہاں پہ وہ پیدا ہوئے، لیکن ان کی والدہ نے پھر یہ اسپیشل یہ کیا کہ پورا ٹریول کر کے واپس اپنے بیٹے کو مکہ لے گئی تاکہ ان کی زبان بالکل صحیح فصاحت و بلاغت کے ساتھ آئے. تو پھر امام شافعی مزید پھر بتاتے ہیں کہ جو شخص یہ رائے رکھتا ہے اور وہ جو اس رائے کو مانتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ قرآن میں کچھ غیر عربی الفاظ ہیں جو خود عربوں کی سمجھ میں نہیں آتے. تو عربی زبانوں کو تمام زبانوں میں سب سے وسیع لغت ایک ووکیبلری کی حامل ہے. کیا ہم سوائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی اور کو جانتے ہیں جس نے اس پوری لغت کا احاطہ کر لیا؟ اس زبان میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جو ضائع ہو چکی ہو، کوئی مسنگ ہو گئی ہو اور اس کا کوئی اور عالم
دنیا میں موجود ہی نہ ہو، تو یہ پاسبل ہی نہیں ہے۔ ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن تو انسانوں کو ہدایت کے لیے بھیجا ہے نا، تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ قرآن کی جو زبان ہے وہ اس میں ایسے الفاظ آ جائیں کہ جو عرب لوگ جو کنفیوز ہو جائیں، تو یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ عربی زبان میں اسی طرح واقف ہیں کہ جیسے اہل فقہ جورسٹ جو ہے قانون سے واقف ہوتے ہیں، کہ ایسا کوئی شخص ہوگا کہ جو تمام سنتوں یعنی احادیث کا عالم ہو۔ اگر تمام علماء کا علم ایک جگہ جمع کر لیا جائے تو تمام احادیث معلوم ہو جائیں گے۔ اگرچہ ہر عالم کا علم اگر علیحدہ رکھا جائے تو اس میں کچھ علم یقیناً غائب ہوگا، اور یہ غائب علم کسی دوسرے عالم کے ہاں مل سکتا ہے۔ یعنی ظاہر ہے کہ اب امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جس زمانے میں تھے تو اس وقت احادیث کی کچھ بکس لکھی گئی تھی، کچھ نہیں تھی، تو ٹھیک ہے کہ ایک حدیث ایک آدمی کو معلوم ہے دوسرے کو نہیں ہے، یہ ہو سکتا ہے، لیکن قرآن میں نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سینکڑوں صحابہ کرام کو حافظ بھی بنایا، پھر لکھے ہوئے فارمیٹ میں لکھ بھی دیا، اور پھر عثمان رضی اللہ عنہ نے یہی کیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قرآن کی ہزاروں کاپیز بنا کے ہر شہر تک پہنچا دیں، اور ہر آدمی کو کہا کہ بھائی آپ کے نے اگر کچھ قرآن میں کچھ لکھا ہے تو پلیز آپ ڈیلیٹ کریں اور صرف اسی قرآن کو رکھیں۔ تو اب آپ دیکھیں وہاں سے لے کے آج تک قرآن سیم ابھی تک موجود ہے، اور عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے کا جو قرآن کی جو ایک دو کاپیز وہ اس وقت بھی موجود ہے، اور اس کے سکین ہو کے آپ گوگل میں بھی ڈھونڈ سکتے ہیں، اور اب آپ کے پاس قرآن جو لکھا ہوتا ہے اس کے ساتھ آپ میچ کر لیں، سیم وہی۔ تو پھر امام شافعی مزید کہتے ہیں کہ اہل علم کے بھی متعدد درجات ہیں، اس میں سے وہ بھی ہیں جو احادیث کے زیادہ حصے کا علم رکھتے ہیں، اگرچہ بعض احادیث ان کے علم میں نہ ہو۔ دوسرے طبقے میں ایسے اہل علم شامل ہیں کہ جو پہلے درجے کے اہل علم کی نسبت کم علم رکھتے ہیں۔ ان چند قلیل احادیث کو جن کا علم پہلے طبقے کے کسی عالم کو نہیں ہے، حاصل کرنے کے لیے ہم دوسرے طبقے کے عالم کے پاس نہیں جائیں گے، اس کی بجائے جو کچھ اس عالم کو معلوم نہیں ہے اسی کے طبقے سے تعلق رکھنے والے کسی اور عالم کے پاس جا کر معلوم کر سکتے ہیں، اور اس طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری ماں باپ آپ پر قربان ہو کہ آپ کی تمام احادیث کو اکٹھا کر سکتے ہیں جو اس وقت علماء کے پاس علیحدہ علیحدہ موجود ہے۔ اہل علم کے یہ درجات اس بنیاد پر ہیں کہ کس نے حدیث کا کتنا علم حاصل کیا۔ اچھا اب یہ دیکھیے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ 204 ہجری میں ان کا انتقال ہوا، تو ان کے اراؤنڈ 70-80 ایئرس کے بعد تمام احادیث وہ کتابوں کی شکل میں آ گئی، اور اب ہمیں معلوم ہے کہ وہ سافٹ ویئر کی شکل میں بھی موجود ہو گئی ہیں، تو یہ 70,000 کے قریب احادیث ہیں۔ وہ ٹھیک ہے، جب امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جس زمانے کی بات کر رہے ہیں تو اس وقت ٹھیک ہے کہ کچھ احادیث کسی کو معلوم ہے کسی کو نہیں ہے، یہ ہو سکتا ہے، لیکن یہاں پہ یہ جو طبقہ فرمایا تو طبقے بیسیکلی یہ ہوتے ہیں کہ جو ایک طرح کے جو کلاس فیلوز یا جو ان سے ملتے جلتے لیول کے اسکالرز ہوتے ہیں ان پہ وہ بات وہ کر رہے تھے، تو وہ ٹھیک ہے، یہ ان کے زمانے میں تھا مسئلہ، اب ہمیں مسئلہ نہیں ہے، ہمیں تو تمام احادیث 70,000 سے زائد موجود ہے، اور اب ان کو آپ ری چیک بھی کر سکتے ہیں کہ جناب یہ کون سی اوتھینٹک ہے اور کون سی جعلی ہے۔ تو یہ اس میں امپورٹنٹ معاملات ہیں جو اس کے لیے ہیں۔ اچھا وہ بعد میں تو حدیث کی چھان بین کے لیے ایک پوری ریسرچ کا کیا، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ، یہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے 50 سال بعد ان کا انتقال ہوا، یعنی یہ ظاہر ہے اس وقت بچے ہوں گے، تو انہوں نے پورا ایک ریسرچ کر دیا اور دیکھ لیا کہ کون سی حدیث اوتھینٹک ہے اور کون سی ایک طرح کا سپیم ہے کہ جو جعلی احادیث، اور کس میں کہاں کوئی غلطیاں ہیں تو وہ بھی واضح ہو گئی، تو اب کوئی ایشو نہیں، لیکن ظاہر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں تو تھا ایشو۔
اس لیے انہوں نے پوری ڈسکشن یہ کی. پھر وہ کہتے ہیں بالکل یہی معاملہ قرآن کے نزول کے زمانے میں لکھی اور بولی جانے والی عربی زبان کے علماء اور عام لوگوں کا بھی ہے. اس کا کوئی حصہ ایسا نہیں ہے کہ جو ضائع ہو چکا ہو اور کسی بھی شخص کے علم میں نہ ہو. اس کے معاملے میں ہمیں دوسرے غیر عرب لوگوں کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے. لازماً ہر شخص کو اسے اہل عرب ہی سے سیکھنا ہوگا، اور کوئی بھی زبان میں اس وقت تک روا نہیں ہو سکتا جب تک وہ اہل زبان کے طریقے کی پیروی نہ کرے. جن لوگوں نے اس سے پہلے اس زبان کو سیکھا ہے وہ اہل زبان ہی تو ہیں. جن لوگوں نے عربی کو چھوڑ کر دوسری زبانیں اختیار کر لی ہیں، انہوں نے ایسا اس لیے کیا کہ انہوں نے اس زبان کو نظر انداز کر دیا. اگر وہ دوبارہ اس زبان کی طرف لوٹ آئے تو ان کا شمار بھی اہل زبان ہی سے ہوگا. عربی زبان کا علم اہل عرب میں اسی طرح عام پھیلا ہوا ہے کہ جیسا کہ احادیث کا علم حدیث کے علماء یعنی محدثین میں پھیلا ہوا ہے. اچھا، وہ پریکٹیکلی یہ ہو چکا تھا کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے تک مسلمانوں کی حکومت جو ہے وہ تاجکستان سے لے کے اسپین تک پھیلی ہوئی تھی، اور اب لوگ جو بھی ایمان لائے تو انہوں نے عربی زبان بھی سیکھی، تو یہ ایک طرح کی پوری گلوبل عربی زبان بن گئی تھی. لیکن اب خاص اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان کوئی کرنا ہے تو وہ اس کے جتنے الفاظ ہیں قرآن میں وہ سب کے سب آج بھی عربوں کو معلوم ہے. تو اس لیے اس میں کوئی کنفیوژن کی کسی کو کوئی مسئلہ نہیں. اچھا، اب اسٹوڈنٹ نے پھر یہ پوچھا کہ بھی کیا ہم ایسے اجمی لوگوں کو نہیں دیکھتے کہ جو عربی زبان کو بھی کچھ بات کر لیتے ہیں؟ تو امام شافعی نے کہا کہ ہاں جی، اس کی وضاحت اسی طرح ہی ہے کہ جیسے میں نے عرض کیا کہ انہوں نے اس زبان کو اہل عرب سے سیکھا ہے نا، ورنہ کوئی بھی چند الفاظ سے زیادہ بول ہی نہیں سکتا. جو شخص عربی میں کچھ بات کر سکتا ہے اس نے ایسا عربوں سے سیکھ کر ہی کیا ہوگا نا. تو ہم اس بات کا انکار نہیں کرتے کہ غیر ملکی زبانوں میں کچھ عربی الفاظ سیکھ کر یا ویسے ہی داخل کیے جا سکتے ہیں جس کے باعث اجمی زبان کا کچھ حصہ عربی کی طرح ہو جاتا ہے. یہ اسی طرح کا معاملہ ہے کہ جیسا کہ مختلف اجمی زبانوں میں بھی تھوڑے سے الفاظ اور اسالیب مشترک ہو سکتے ہیں. اس کے باوجود یہ زبانیں مختلف ممالک میں بولی جاتی ہیں، اور ان الفاظ کے مشترک ہونے کے باوجود یہ زبانیں ایک دوسرے سے بالکل مختلف اور غیر متعلق سمجھی جاتی ہیں. وہ ٹھیک ہے، ہر علاقے کی ہوتی ہیں، لیکن یہ ایک زبان سے دوسری زبان میں الفاظ محاورے وہ آ جاتے ہیں. وہ ٹھیک ہے، یہ نیچرل ہے. یعنی خود آپ اردو میں ہی دیکھ لیجئے کہ اردو تو خیر اب سے 200-250 سال 300 سال پہلے تک ہی پیدا ہوئی ہے نا. تو ایون اردو کے اندر بھی آپ کو عربی کے بہت سے الفاظ آپ کو آ جائیں گے، اور وہ بھی الفاظ ہوں گے کہ جو قرآن میں بھی موجود ہیں. تو ہیں وہ ٹھیک ہے، ہو جاتا ہے. تو یہ نیچرل ہے. تو اچھا، اس کا ریورس کریں تو یہ بھی ہو جاتا ہے کہ عرب لوگ بھی دوسرے ملکوں میں آئے تو انہوں نے وہاں کی زبان کے بہت سے الفاظ عربی میں آ گئے. جیسے میں نے وہی اگزامپل دی کہ بانوراما جو بنا دیا تو وہ پینوراما ہے جو انگلش کا ہے. اچھا، اسی طرح اور آپ اگر اس کا دیکھ لیں تو ایک آج کل عرب لوگ وہ بولتے ہیں سینڈوچ، اس کو آپ کریں تو یہ ایکچولی سینڈوچ ہے. تو اس طرح کے بہت سارے الفاظ آ جاتے ہیں، یہ نیچرل ہے. اچھا، آپ کی اردو میں بہت سارے انگلش کے الفاظ آ گئے تو یہ ہوتا ہے، یہ نارمل. اب کوشچن پھر یہ پوچھا گیا کہ اس بات کی کیا دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب خالصتاً عربی زبان میں ہی نازل ہوئی ہے، اس میں کسی اور زبان کے الفاظ کی ملاوٹ نہیں ہوئی. امام شافعی کہتے ہیں کہ اس کے لیے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یا اللہ تعالیٰ نے سورہ ابراہیم میں اللہ تعالیٰ نے بتایا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِاللِّسَانِ الْقَوْمِ، ہم نے ہر رسول کو ان کے مخاطب قوم کی زبان میں دعوت دینے کے لیے بھیجا. کہ وہیں سے کلیئر ہے کہ جس قوم میں رسول اللہ کا پیغام پہنچا رہے ہیں تو اسی زبان میں ہی اللہ تعالیٰ نے اپنا پیغام اسی زبان میں کیا، اور وہ
یہ ابھی بھی آپ دیکھ سکتے ہیں قرآن عربی میں، اور تورات آپ دیکھیں تو وہ اس وقت فلسطین کی جو زبان تھی عبرانی زبان، تو اس میں تورات جو اللہ تعالیٰ نے نازل کی. تو ٹھیک ہے کہ جس قوم میں اللہ تعالیٰ نے اپنا میسج پہنچانا ہے تو اسی قوم کی زبان ہی میں اللہ تعالیٰ نے کیا. اچھا، اسٹوڈنٹ نے پھر یہ پوچھا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ پچھلے تمام رسول تو خاص طور پر انہی کے اقوام کے لیے بھیجے گئے تھے، جبکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو پوری نسل انسانیت کی طرف مبعوث ہوئے. تو اس کے دو معنی ہو سکتے ہیں. ایک تو یہ کہ آپ کی دعوت یا تو صرف اپنی قوم کی زبان میں تھی اور پوری نسل انسانیت کو یہ زبان سیکھنی چاہیے، خواہ وہ جتنی بھی سیکھ سکے. دوسرا معنی یہ بھی ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انسانیت کی زبان سکھا کر بھیجا گیا. کیا اس بات کی کوئی ثبوت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت غیر ملکی زبانوں کی بجائے صرف اور صرف اپنی قوم کی زبان ہی میں ہو؟ امام شافعی اس کو پھر ایکسپلین کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جناب زبانیں ایک دوسرے سے اتنی مختلف ہیں کہ لوگ ایک دوسرے کی بات نہیں سمجھ سکتے. اس وجہ سے کچھ لوگوں کو دوسروں کی زبان سیکھنی ہی پڑتی ہے. اس میں ترجیح انہی لوگوں کو دی جائے گی کہ جن کی زبان وہی ہو جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان ہو. یہ بات غیر مناسب ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم کے لوگ آپ کا پیغام سمجھنے کے لیے غیر عربوں کی پیروی اختیار کریں، ان کی زبان سیکھیں اور پھر جا کے ان کو سمجھ میں آئے. اس کے بجائے مناسب بات یہ ہے کہ دوسری زبان والے اس زبان کو سیکھیں، اور وہ لوگ جو دوسرے مذاہب کے پیروکار ہیں انہیں چاہیے کہ وہ اسی دین کی پیروی کریں. یعنی جو بھی غیر عرب لوگ ہیں ان کو چاہیے کہ وہ عربی سیکھیں کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان کی زبان تھی اس ٹائم میں، اور اس لہجے جو تھے قریش کے تو وہی آپ سیکھیں. تو پھر آپ ایگزیکٹ ڈائریکٹ آپ اس میں سمجھ سکتے ہیں. اس کے لیے پھر وہ قرآن مجید سے ہی دلیل پیش کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِنَّهُ لِتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ. یہ تمام جہانوں کے رب کی نازل کردہ چیز ہے، اسے آپ کے دل کی طرف امانت دار روح نے اتارا ہے تاکہ آپ اس سے انہیں خبردار کریں صاف صاف عربی زبان میں. پھر سورۃ الرعد میں بھی ہے اسی طرح ہم نے آپ پر یہ فرمان عربی میں نازل فرمایا. اسی طرح ہم نے آپ کی طرف یہ قرآن عربی میں نازل کیا تاکہ آپ مرکزی شہر یعنی مکہ اور اس کے گرد و نواح کے لوگوں کو وارننگ کر لیں. یہ سورہ شورا میں. پھر سورہ تو زخرف میں بھی یہی ارشاد ہوا کہ قسم ہے اس واضح کتاب کی کہ ہم نے یہ عربی زبان کا قرآن بنایا ہے تاکہ آپ لوگ اسے سمجھیں. ایسا قرآن جو عربی زبان میں کہ جس میں کوئی ٹیڑھ نہیں ہے تاکہ یہ ڈرنے والے بن سکیں. کیا آبجیکٹو یہ ہے قرآن کا؟ تو ظاہر ہے کہ یہ انہی لوگوں کو عربی آتی ہوگی کہ جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچا رہے تھے. اور سٹارٹ میں ظاہر ہے کہ مکہ والوں کو ہی تھا، پھر ارد گرد کے پورے قبائل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کو پہنچاتے رہے. اور یہ اتنی کلیئر تھی کہ ہر لوگ سمجھتے تھے. یعنی اتنا یہ کلیئر عربی زبان ہے کہ اس میں تو کوئی فرق ہو ہی نہیں سکتا. وہ ٹھیک ہے ہر ایک کے لہجے میں فرق ہو سکتے ہیں، کچھ بھی ہو سکتے ہیں، لیکن وہ یہ خاص مکہ مکرمہ ایک مین سٹینڈرڈ بن گیا تھا کیونکہ دو اور قبیلے کے لوگ بھی جو ہیں وہ مکہ مکرمہ کی زبان کو سمجھتے تھے صحیح طرح. تو یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے اردو کے لیے آپ ایگزامپل آپ دیکھیے تو وہ یو پی ایک بالکل آئیڈیل وہ ہے. تو اس کو اس طرح سے ہمیں سمجھ لینا چاہیے. اچھا اب یہ دیکھیے کہ ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس کا پیغام
سٹارٹ میں جنہیں پہنچانا تو انہی کی زبان میں ہی اللہ تعالیٰ نے وہ کیا نا کہا. تو یہی. اچھا اسی طرح ایک دلیل پھر مزید قرآن مجید سے ہی وہ کرتے ہیں. اب میں ترجمہ ہی صرف عرض کر رہا ہوں کیونکہ جس وقت میں نے یہ پوری لکھی تھی بک تو اس وقت میرے پاس قرآن مجید کا پورا وہ فارمیٹ اویلیبل نہیں تھا کہ جس میں آسانی سے زبر زیر پیش ہو سکے. آج کل کی عربی میں تو خیر ہے، آج کل تو ہو سکتا ہے اسی لیے. اچھا اب یہ سورۃ النحل میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہمیں معلوم ہے کہ یہ لوگ آپ کو متعلق کہتے ہیں کہ یہ شخص تو ایک آدمی سکھاتا پڑھاتا ہے، حالانکہ اس کا اشارہ جس شخص کی طرف سے اس کی زبان عجمی ہے اور یہ صاف عربی زبان ہے. یعنی یہ اعتراض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ کیا لوگوں نے کہ جی یہ کوئی عجمی یعنی کوئی غیر عرب آدمی جو ہے نا وہ آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھا دیتا ہے. تو بھی اللہ تعالیٰ نے کہا بھی اچھا اگر یہ ہوتا تو پھر یہ سوچو کہ پھر اتنی صاف عربی زبان کیسے آ جاتی اس قرآن کی، یہ بتائیے نا. پھر اسی طرح حامیم سجدہ میں کہ اگر ہم اس قرآن کو کسی عجمی زبان میں نازل کر دیتے تو یہ لوگ کہتے کہ جی اس کی آیات کو واضح طور پر بیان کیوں نہیں کیا گیا. یہ عجیب بات ہے کہ کلام عجمی زبان میں اور مخاطب عرب لوگ ہیں. یہ دیکھیں بڑی لاجیکل یہی ہے نا. اچھا پھر مزید ارشاد ہے کہ دیکھیے آپ کے پاس ایک ایسا رسول آئے کہ جو خود آپ ہی میں سے ہیں، آپ کے نقصان میں پڑنا انہیں شاق ہے اور آپ کی فلاح کے وہ حریص ہیں، اور ایمان لانے والوں کے لیے وہ شفقت فرمانے والے اور نہایت مہربان ہیں. یہ سورہ توبہ کی آخری آیات ہے. سورہ الجمعہ میں ارشاد ہوا کہ وہی ہے کہ جس نے امیوں میں سے ایک رسول، امی یعنی کہ جو امی وہ تھے کہ جو ایک پورے ایک جاہلیت والی قوم تھی، تو اسی میں سے ایک رسول انہی میں سے اٹھایا جو انہیں ان کی آیات سناتے ہیں، انہیں پاک کرتے ہیں اور اس کے لیے انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے ہیں، حالانکہ اس سے پہلے وہ لوگ کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے تھے. پھر سورۃ الزخرف میں یہ ہے کہ یہ ایک یاد دہانی ہے آپ اور آپ کی قوم کے لیے. وَإِنَّهُ لِذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ. پھر سورۃ الشعراء میں وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اپنے قریبی رشتہ داروں کو وارننگ کر لیجیے. لِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا، تاکہ اس کے ذریعے آپ مرکزی شہر یعنی مکہ اور اس کے گرد و نواح کے لوگوں کو وارننگ کر لیں. تو یہ اب دیکھیے کہ پورا دلیل خود قرآن سے ہی امام شافعی نے کیا اور بات لاجیکل ہے. پھر مزید شافعی وہ بیان کرتے ہیں کہ اس کتاب میں ام القریٰ یعنی اس سے مراد مکہ مکرمہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی قوم کا شہر ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں ان کی اس خصوصی اہمیت کو بیان کیا اور ان کے ساتھ دوسرے عام لوگوں میں بھی کیا جنہیں کتاب کے ذریعے دین اور آخرت سے وارننگ کیا گیا تھا، کیونکہ خبردار کرنے کے لیے یہ دعوت عربی زبان میں تھی تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم کی زبان تھی. ہر مسلمان پر یہ لازم ہے کہ وہ حد المقدور یعنی جس حد تک پاسبل ہو کم از کم اتنی عربی زبان سیکھ لیں جس سے وہ اس قابل ہو سکے کہ اس بات کو اقرار کر لے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی خدا نہیں ہے اور محمد اس کے بندے اور رسول ہے، قرآن مجید کی تلاوت کر سکیں اور اللہ کا نماز میں وہ ذکر کر سکیں. تو اس پر لازم ہے کہ وہ تکبیر، تسبیح، تشہد اور اسی طرح کے ذکر دیگر اذکار یعنی اپنی نماز جتنی پڑھتے ہیں تو کم از کم اتنی عربی سیکھ لیں کہ آپ نماز جو بھی آپ پڑھ رہے ہیں تو اس کو سمجھ لیں نا کہ یہ بات ہے. تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن پر اللہ تعالیٰ نے نبوت ختم کی تو ان کے ذریعے اپنی سب سے آخری کتاب نازل فرمائی اور اس کی زبان مبارک کو اپنے فائدے کے لیے غیر عرب لوگوں کو
مزید اتنا سیکھنا چاہیے کہ انسان نماز ادا کر سکے اور اس میں اللہ کا ذکر کر سکے، بیت اللہ تک آ کر حج و عمرہ کا مناسک پورے کر سکے، قبلے کا تعین کر سکے، اور اس کے ذمے وہ فرائض ہیں کہ انہیں ادا کر کے اپنے رب کی پلٹ کر سکے۔ تو اس لیے انہیں اہل عرب کی پیروی کرنی پڑے گی، نہ کہ اہل عرب ان کی پیروی کریں۔ اچھا، اب آپ کے ذہن میں یہ سوال ہوگا کہ یہ خاص طور پہ مکہ مکرمہ میں کیا اہمیت تھی کہ جس کی وجہ سے اور دیگر علاقوں کے لوگ بھی یہی عربی زبان سمجھ لیتے تھے؟ اس لیے کہ وہاں پہ حج ہوتا تھا، اب تو ہوتا ہی ہے، لیکن وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے بھی ابراہیم علیہ السلام سے حج مکہ مکرمہ میں سلسلہ شروع ہوا، اور وہ ہر قبیلے کے لوگ آتے تھے، ہر علاقے کے لوگ آتے تھے اور وہ عربی زبان سیکھ لیتے تھے۔ یعنی وہ ظاہر ہے کہ اس زمانے کا ٹریول اتنا شارٹ نہیں ہوتا تھا، بڑا لمبا 4 مہینے کے لیے کا سفر ہوتا تھا۔ آتے تھے لوگ، اس میں بزنس بھی کرنا ہے، باتیں بھی کرنی ہے، گپ شپ بھی کرنی ہے اپنی، اس کے لیے انہوں نے اپنے جو لیکچرز ہیں وہ بھی ہونی ہے۔ تو اس لیے سب لوگوں کو مکہ مکرمہ کی عربی سب کو آتی تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کو اس میں نازل کیا۔ تو اس لیے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے یہی مشورہ دیا کہ بھی اگر آپ اور ممالک کے ہیں، غیر عرب ہیں آپ، تو کوئی مسئلہ نہیں، آپ اتنی بس سیکھ لیں کہ نماز آپ آئیں، پھر اسی طرح آپ حج اور عمرہ کے لیے جو احکامات اللہ تعالیٰ کے وہ کرنے ہو، تو بس وہ آپ اتنی سیکھ لیں عربی کہ آپ آسانی سے کر سکیں، حج، عمرہ، نماز یہ آپ کر سکیں، بس دیٹس اٹ، اتنی آپ کو بس یہی ضرورت ہے، اور یہ منیمم ہے۔ لیکن آپ ظاہر ہے کہ اسکالر بننا چاہیں تو پھر آپ پورے قرآن کی عربی زبان کو سیکھ لیں تاکہ آپ ڈائریکٹلی اوریجنل فارمیٹ میں آپ آسانی سے سمجھ سکیں، بس اتنی بات۔ تو جناب یہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اس زمانے میں مشورہ دیا۔ پھر کہتے ہیں کہ لوگوں کو اس طرح توجہ دلانا کہ قرآن عربی زبان میں نازل ہوا ہے کہ اصل تمام مسلمانوں کو ایک مخلصانہ مشورہ دینا ہے کہ وہ عربی سیکھیں۔ اس نصیحت پر عمل کرنا ان کے لیے لازمی ہے، اور اس اچھے عمل سے وہی غفلت برتے کہ جو بے وقوفی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اچھے مواقع سے فائدہ اٹھانا نہ جانتا ہو۔ خیر خواہی میں یہ چیز بھی ہے کہ کسی کے سامنے حق کو واضح کر دیا جائے۔ حق بات اور مسلمانوں کی خیر خواہی اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہی میں ہے، اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہر نیکی کی جامع ہے۔ اس کے لیے پھر وہ کچھ احادیث بیان کرتے ہیں۔ جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا، ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات پر بیعت کی تھی کہ ہمارے مسلمانوں کے خیر خواہ ہو کر رہیں گے۔ اسی طرح تمیم داری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دین خیر خواہی ہے، دین خیر خواہی ہے، دین خیر خواہی ہے اللہ کے لیے، اس کی کتابوں کے لیے، اس کے نبیوں کے لیے، مسلمانوں کے حکمرانوں کے لیے، اور ان کے عام لوگوں کے لیے۔ کبھی اتنی سب سے امپورٹنٹ چیز دین کا مین آپ فوکس ایک چیز پہ کر لیں تو وہ خیر خواہی ہے، سنسیئر ہو، بس یہ سنسیریٹی ہی اصل دین کا آبجیکٹو ہے۔ تو جناب یہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اس میں پوری یہ ڈسکشن ان کی عربی زبان پہ چلی۔ تو انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم پھر خاص اور عام کی ڈسکشن کریں گے۔ یہ ایک ٹیکنیکل ڈسکشن ہے کہ خاص کیا احکامات ہیں قرآن میں اور کون سے عام ہیں۔ عام کا مطلب کہ کامن لوگوں کے لیے، اور خاص وہ ہیں کہ جو کچھ خاص لوگوں کے لیے ہی۔ تو اس کو پھر انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم کور کرتے ہیں۔ جزاک اللہ خیر واحسن الجزا۔